الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ ترتیب وار یہ ہمارا پارہ نمبر 2 ہے، سیقول اس کا نام ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے سورت نمبر بھی 2 ہے، سورۃ البقرہ۔ آیت نمبر 142 سے ابتدا ہو رہی ہے آج کے درس کی۔ پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ذکر فرمایا تھا کہ کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل اور دیگر انبیاء علیہ السلام یہ سب یہودی اور نصرانی تھے؟ کیا تم اس وقت موجود تھے یا اللہ موجود تھا؟ تو پھر یہ بھی بتلایا کہ ایک جماعت ایسی گزر چکی ہے جنہوں نے اعمال کیے، اور ان کے اعمال کا بدلہ کسی اور کو نہیں دیا جائے گا بلکہ انہی کو ملے گا۔ ان کے بڑوں نے اگر غلط اعمال کیے اس کا بدلہ ان کو نہیں دیا جائے گا، اگر اولاد نے غلط اعمال کیے اس کا بدلہ ان کے بڑوں کو نہیں دیا جائے گا، اور ہر شخص سے اسی کے عمل کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ بات پیچھے ذکر ہوئی جس میں یہودی اور نصرانیوں کا ذکر تھا۔ اب ایک بہت زبردست جو ہے آگے بھی چند اعتراضات ہیں جن کا اب جواب دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم، عن قریب نادان لوگ یہ بات کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو کس چیز نے ان کے اس قبلہ یعنی بیت المقدس سے پھیر دیا، قبلتہم التی کانوا علیہا، جس قبلے پر یہ تھے پہلے اس سے کس چیز نے ان کو پھیر دیا ہے۔ قل للہ المشرق والمغرب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب کا مالک صرف اللہ ہی ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہتے سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے۔ اب کیا بات ہے، انہوں نے ایک اعتراض اٹھا دیا، اللہ نے پہلے ہی اس اعتراض کا جواب دے دیا، اس سے آگاہ بھی کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اصحاب کو، اور اللہ تو ہر معاملے کے ہونے سے پہلے ہی اس کو جانتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں دیکھیں عن قریب یہ کہیں گے، آگے یہ بات ہوگی، ابھی ہوئی نہیں۔ جب اللہ اس انداز میں کہہ رہے ہیں نا تو اللہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی تھا انہوں نے یہ بات کرنی ہے، یہ بیوقوف کہیں گے، حالانکہ خود بیوقوف ہیں، لیکن کیا کہیں گے، عن قریب کہیں گے بیوقوف لوگ مسلمانوں سے کہ کس چیز نے مسلمانوں کو اس قبلے سے ہٹا دیا جس پر وہ اب تک چلے آ رہے تھے، جس کی طرف اب تک رخ کر رہے تھے۔ یہ کون سا ایک نیا دین میں تبدیلی آ گئی؟ بنی اسرائیل کے انبیاء کا قبلہ حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ بیت المقدس تھا، جس پہ قابض ہونے کے لیے، قبضہ کرنے کے لیے وہ آج تک محنت کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ بعض روایات سے یہ بھی اس کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا سے ہی بیت المقدس کو
اپنا قبلہ بنایا۔ بعض روایت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں تھے اور وہاں آپ کی 13 سالہ زندگی کا زمانہ گزرا ہے، تو کہتے ہیں اس روایت کے مطابق کہ بیت المقدس کی طرف ہی آپ منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس وقت حکم یہ تھا، اور اس بات پر تو سب کا ہی اتفاق ہے۔ یہ جو پہلی بات عرض کی 13 سال تک والی، اس میں تو پھر بھی اختلاف ہے، لیکن جو اگلی بات اب بتا رہا ہوں تو اس میں تو سب متفق ہیں، سب کا اتفاق ہے کہ مدینہ منورہ میں آپ نے 16 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے رخ کر کے نماز پڑھی۔ البتہ بعض حضرات کے نزدیک یہ بھی ہے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے تو کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر جب مدینہ میں آئے تو پھر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا یہ تھی، آپ دل سے محبتاً یہ چاہتے تھے، اور اللہ جانتے تھے کہ چونکہ آپ کے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا کعبہ، اسے آپ کا قبلہ قرار دے دیا جائے، یہ آپ کی دلی تمنا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور دیکھا جائے تو صحابہ بھی یہی چاہتے تھے، کیونکہ یہ اصحاب تو وہ زمانے جاہلیت کے بھی لوگ تھے نا پہلے، کہ جو کعبۃ اللہ کی مشرک ہونے کی حالت میں بھی تعظیم کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ابو جہل، ابی بن خلف، ابو لہب، بڑے بڑے یہ سردار قریش، رؤسائے مکہ، یہ بھی بیت اللہ میں جھاڑو لگانے کو بھی عظمت سمجھتے تھے، تعظیم سمجھتے تھے، یعنی ان کے دلوں میں بھی بیت اللہ کی عظمت تھی۔ تو جب اللہ نے ان کا قبلہ بدلا بیت اللہ سے بیت المقدس، تو ان کو تکلیف ہوئی، اور اسی تکلیف کو تو اللہ پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ میرا بندہ، میں اس کو کوئی بھی تکلیف پہنچاؤں تو وہ صبر کر جائے، اف نہ کرے۔ تو یہ صحابہ کی بھی دلی تمنا تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی۔ اب بیت المقدس دیکھا جائے مدینے سے شمال کی جانب ہے، اور کعبۃ اللہ یہ جنوب کی جانب ہے، اس کا رخ جو پڑتا ہے۔ تو جب یہ تحویل قبلہ کا حکم سنا نا، یعنی تحویل قبلہ کہ اپنا رخ آپ بیت المقدس سے گھوم کر اور کعبۃ اللہ کی طرف کر لیں، تو یہ بالکل الٹ سمت ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو شمال اور جنوب، یعنی کہ اگر جنوب اس طرف پڑ لے تو شمال ادھر ہوگا، اگر ادھر جنوب ہے تو شمال ادھر ہوگا، بالکل الٹ، یعنی کہ ایسے ایسے مغرب مشرق، تو بالکل الٹ۔ تحویل قبلہ کا جب حکم سنا تو سخت اب یہ طیش میں آ گئے یہ لوگ، اور پروپیگنڈا کیا بہت زیادہ، کہا کہ یہ کیسا نبی ہے بھائی کہ اس کو یہی نہیں پتہ ان کو کہ اس کا قبلہ کون سا ہے۔ دیکھو انہوں نے قبلہ بدل دیا، پہلے بدل دیا پھر بدل دیا، یہ کیا طریقہ ہے، یہ تو مذاق بنایا ہوا ہے۔ تو انہوں نے پروپیگنڈا کیا، بڑا زور مارا، کبھی بیت المقدس کی طرف منہ کرا دیتا ہے، کبھی بیت اللہ کی طرف چہرہ کروا دیتے ہیں۔ تو پہلے جو ہمارے انبیاء علیہ السلام آئے، سارے کے سارے 1,00,000 سے بھی زیادہ جتنے پیغمبر آئے، وہ سب بیت المقدس کی طرف منہ کرتے رہے اور وہیں رخ کر کے عبادت کرتے تھے، اور یہ ان سے ہٹ کر بالکل کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ پھر منافقوں نے ایک بڑا جو ہے نا پروپیگنڈا شروع کر دیا اس بات کو لے کر، اور ان کا یہودیوں نے بھی بہت زیادہ ساتھ دیا، کیونکہ وہ بھی مخالف تھے اسلام کے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے بہت زیادہ۔ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے اس کی پہلے سے ہی پیشن گوئی فرمائی ہے، پہلے سے اللہ نے بتلا دیا کہ یہ ہوگا، اور آپ مسلمانوں نے کیا کام کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اسے برداشت کرنا ہے، ان سے بھڑنا نہیں ہے۔ یہ بیوقوف لوگ ہیں، سفہاء، بیوقوفوں کی جماعت کو کہا جاتا ہے گویا۔ تو لوگوں میں سے بیوقوف یہ عنقریب لوگ کہیں گے
یا دوسرا معنی یہ بھی اس کا لیا جا سکتا ہے کہ ضرور کہیں گے یہ بات. یہ ہم آپ کو پہلے سے پکی بات بتا رہے ہیں. ابھی تک نہیں بھی کہا نا انہوں نے، تو یہ ضرور یہ بات بھی کہیں گے کہ کس چیز نے مسلمانوں کو ان کے قبلے سے ہٹا دیا جس پر وہ اب تک موجود تھے صدیوں سے. آپ فرما دیجئے قل للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق ہو یا مغرب ہو. کسی چیز میں کوئی بھی خصوصیت نہیں ہے اس کے اپنی ذات کے اعتبار سے، چاہے وہ مشرق کی سمت ہے یا مغرب کی سمت ہے، اس میں ذاتی اعتبار سے کوئی کمال موجود نہیں ہے از خود کہ وہ خود کوئی بابرکت اور جو ہے نا بڑی مختص ہو جائے، خاص ہو جائے، وہ جہت عزت والی بن جائے خود بخود. بلکہ اللہ نے فرما دیا کہ بھئی سارے مشرق مغرب میں سب کچھ آ جاتا ہے. تو مشرق اور مغرب یہ سب اللہ ہی کے لیے. اے ہمارے حبیب آپ فرما دیں ان کو کھلا برملا کہہ دیں. اب اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ اللہ نے بڑی خطرناک چوٹ ماری مشرکین پر، یہودیوں پر. مشرک لوگ مختلف سمتوں کو، مختلف جہاد کو پاکیزہ سمجھتے تھے اس دور میں، اور یہ مقدس مان کر ان کی پرستش کرتے تھے اور کہتے تھے کسی قوم نے مشرق سمت کو جو ہے نا مخصوص کر لیا تھا پوجا کے لیے کہ بھئی ہم تو بس صرف مشرق کی جانب ہی رخ کر کے نا اور ساری پوجا کیا کریں گے. کسی نے مغرب کی جانب کو مختص کر لیا، اس کی پرستش کرنا شروع کر دی. ان کا یہی خیال تھا کہ خدا جو ہے کسی خاص سمت میں، خاص جہت، مکان میں مقید یا محدود ہے. یہ سمجھتے تھے، یعنی کہ کوئی خاص جگہ ہے، کوئی خاص رخ ہے، کوئی خاص سمت ہے، جہت ہے، وہیں پہ خدا نا گویا مقید ہے، بند ہے، اور وہی جگہ اس کے لیے بس محدود ہے. خدا ہر جگہ نہیں ہے، یہ ان کا ماننا ہے. تو قرآن نے اس بات کی بھی تردید کر دی، جھٹلا دیا اس بات کو، کہا کہ یہ تو غلط بات ہے. سارا مشرق سارا مغرب تم جدھر بھی دیکھو رخ کر لو تو فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر تم رخ کر لو وہیں پہ اللہ موجود ہے. تو یہ ایک کانسیپٹ دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کیا ہے، ہر جگہ موجود ہے، کسی خاص سمت میں تھوڑی ہے. یوں ہی فرمایا پھر قُل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہہ دو کہ مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، اور یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. اللہ سب کو ہدایت دیتا ہے، لیکن کوئی شخص چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، خود کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. اللہ نے صاف واضح فرمایا، کیونکہ اگر وہ ہدایت دے سکتے ہوتے تو اپنے چچا ابی طالب کو ضرور ہدایت دیتے، کیونکہ ابی طالب نے شیب ابی طالب میں جو 3 سال کا تقریباً عرصہ تھا بائیکاٹ کا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا. اور ویسے بھی جب سے آپ نے کلمہ حق بلند فرمایا تب سے آپ نے ساتھ دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری لمحوں میں جب نبی علیہ السلام نے ان پہ کلمہ پیش کیا کہ میرے چچا بس میرے کان میں کلمہ کہہ لیں، تو آپ چاہتے بھی تھے کہ میں کہہ دوں، پڑھ لوں، لیکن آپ نے یہی فرمایا کہ میرے پیچھے لوگ یہ تانا دیں گے وہ مجھے برداشت نہیں. حالانکہ برداشت کا وقت تو ختم، موت آ گئی، ختم ہو گیا. یہی تو نبی علیہ السلام سمجھا رہے تھے، نہیں مانے، نہیں ملی ہدایت، اسی حال میں چلے گئے. نبی علیہ السلام کو اتنا افسوس ہوا، اس قدر افسوس ہوا جس کی کوئی حد نہیں. اب فرماتے ہیں ہدایت کی 2 قسمیں. ایک ہوتا ہے تقدیمی مشیت کہتے ہیں اللہ کی چاہت کو، اللہ جو چاہیں، اور تقدیمی کہتے ہیں کہ مقدم، پہلے سے اللہ کچھ چاہتے ہوں. دوسری قسم ہوتی ہے تشریعی مشیت، یعنی کہ شرعی اعتبار سے اللہ کی چاہت کیا ہے. اب ان 2 قسموں کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں جو تشریعی مشیت کے تحت اللہ سب کو ہدایت دیتا ہے، چاہے وہ کافر بھی ہے نا، اسے بھی موقع ملتا ہے کہ سمجھ جانے کا. اس کا دل، اس کا ضمیر، اس کا اندر سب اس کو چیخ کر سمجھاتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو اور صحیح یہ ہے. یہ ہدایت کا اس کو پیغام ملتا ہے اس کے اپنے اندر سے.
کہیں باہر سے کیا ملے گا، اندر سے اس کا اپنا اندر خود کہتا ہے، کیونکہ اللہ تو یہی چاہتا ہے ساری دنیا ایمان قبول کر لے، شرک چھوڑ دے، لیکن تکوینی اعتبار سے اس دنیا کا نظام ایسا ہے کہ اس میں ہر مذہب کے لوگ رائج ہیں، ہر مذہب کے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، مشرک بھی ہیں، کافر بھی ہیں، منافق بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، بت پرست بھی ہیں، آتش پرست بھی ہیں، اور پوجا کرنے والے ہر قسم کے مذہب والے لوگ موجود ہیں۔ تو قرآن میں جہاں بھی ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں نا کہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہدایت دینے کا ہوتا ہے کہ تکوینی اعتبار سے وہ جسے چاہتا ہے نا صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر دیتا ہے، راستہ دکھا دیتا ہے، اور عقیدہ توحید کی طرف آنے کی طرف اس کو متوجہ کر دیتا ہے اللہ۔ جیسے ہم اس کو اور آسان کر کے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی کوئی اگر کسی سے راستہ پوچھتا ہے تو اس کو راستہ بتانے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے جس کو ہماری اصطلاح میں عربی میں یوں کہا جاتا ہے اراءۃ الطریق، اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے ایصال الی المطلوب۔ اراءۃ الطریق یہ ہوتا ہے کہ بھائی راستہ دکھا دینا، جیسے کسی نے بھٹو چوک پہ کھڑے ہو کے پوچھا کہ بھائی یہ جامع مسجد القادر کدھر ہے، تو اس نے وہاں سے کہا بھائی یہ دیکھو سیدھا راستہ جا رہا ہے نا روڈ، اس پہ سیدھا جاؤ، الٹے ہاتھ پہ دوسری گلی میں مڑنا، دوسرا ہی پلاٹ جو ہے نا جامع مسجد القادر ہے۔ اس نے کہا اچھا بھائی، اور دوسرا راستہ دکھانے کا طریقہ یہ، ارے آپ جامع مسجد القادر جا رہے ہیں، میں بھی وہیں جا رہا ہوں، چلیں بیٹھ جائیں میرے ساتھ جی۔ گاڑی میں بیٹھ گیا، چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اب ان دونوں راستوں بتانے میں سے مضبوط ترین طریقہ کون سا ہے؟ دوسرا والا، کہ وہ منزل تک خود اس نے ہاتھ پکڑ کے گویا اس کی گاڑی میں بیٹھ کے اور اس کو پہنچا دیا، خود بھی پہنچ گیا، اس کو بھی پہنچا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کام نہیں کرتے کہ خود بندے کا ہاتھ پکڑ لیں، اسے ڈنڈا ماریں اور دھکیلیں کہ بھائی چلو یہ راستہ ہے۔ نبیوں نے بھی یہ نہیں کیا، بلکہ سارا ہدایت کا راستہ منزل با منزل سمجھا دیا، قرآن کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے تعلیمات کر دی، سارا کچھ سمجھا دیا، دیکھو یہ سیدھا راستہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اور یہ غلط راستہ ہے، اس سے بچنا ہے۔ تو یہی فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ اب اگلی آیت ہے، آیت نمبر 43۔ اب اللہ فرما رہے ہیں اسی طریقے سے ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا، وسطا کہتے ہیں درمیانی، معتدل، تم ایک خاص فضیلت والی امت ہو۔ تحویل قبلہ کا اعلان یہ حقیقت میں اگر آپ غور کریں نا تو اس بات کا اعلان تھا کہ تم ایک خاص فضیلت والی امت ہو اور تمہیں اصل امامت کا منصب دیا جائے گا، تم ہو جو امامت کے قابل ہو۔ اور بنی اسرائیل والوں کو اللہ تعالیٰ نے امامت کے منصب سے معزول فرما دیا کہ یہ اب امامت کے قابل نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں اس نے انکار کر دیا اللہ کے حکم کا۔ جو اللہ کے حکم کا انکار کر دے وہ لوگوں کو کیا سیدھے راستے پہ چلائے گا، لوگوں کا کیا امام بنے گا۔ تو امامت کے منصب پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تحویل قبلہ دے کر نا اس منصب پہ فائز فرما دیا، یہ منصب دینا تھا اللہ نے، تبھی اللہ نے نا قبلہ رخ گھمایا اور پورا 360 ڈگری پہ گھما دیا، تھوڑا سا بھی نہیں گھمایا۔ تو وسط کہتے ہیں، وسطا کا معنی معتدل، درمیانہ، افضل، درمیانی، عدل پر قائم، ان سب معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم نے تمہیں عدل کے راستے پر قائم رہنے والی امت بنایا، اس کا یہ معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ عقائد کے اعتبار سے بھی امت کیا ہے؟ معتدل ہے، یہ امت ہر اعتبار سے معتدل ہے۔ یہ میں آپ کو 3-4 قسمیں بتا دیتا ہوں۔ جیسے سمجھ لیں کہ مادی چیزوں پر مکمل یہ امت یقین بھی نہیں رکھتی کہ بھائی سب کچھ جو ہے نا یہ پیسے سے ہی ہوگا، ہمارا یہ یقین ہی نہیں ہے۔ بھائی پیسہ ایک سبب ہے بس، اللہ اصل مسبب الاسباب ہے، ان اسباب کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے۔ وہ اللہ چاہیں تو اس پیسے کی کوئی اوقات نہ رہے، جیسے اصحاب کہف والے 313 سال سوتے رہے، جب اٹھے وہی تو پیسہ تھا،
جب نکلے باہر تو وہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ کون سا ٹکا لے کر آ گئے, کس زمانے کا, یہ تو ہم جانتے ہی نہیں, اس کی تو حیثیت ہی نہیں ہے, تو زیرو ہے, اس کی صفر حیثیت ہے. اب تو ادھر جو ہے نا ڈالر چلتا ہے اس زمانے کا جو تھا روپیہ وہ چلتا تھا, یہ سکہ ختم ہو گیا تھا. ابھی بھی جو پاکستان کی ابتدائی کرنسی تھی اس کی کیا اوقات ہے, سپاہی کی اور ٹکے کی اور 2 پائی کی اور 4 پائی کی اور 5 پائی کی اور 10 پائی کی اور 54 کی اور 58 کی, حتیٰ کہ 1 روپیہ نوٹ والے کی کیا اوقات ہے, 5 روپے کے سکے کی اوقات نہیں اب تو یہی فرمایا کہ مادی چیزوں پر ہم مکمل یقین بھی نہیں رکھتے اور مادہ پرست بھی ہم نہیں ہیں کہ ہم مادہ پرست بن جائیں, اور نہ ہی ہم روحانی تجربات کا عقیدہ رکھتے ہیں خالصتاً کہ بھائی دیکھو میں بیٹھے بیٹھے جو ہے نا سارے کام کر لوں گا, یہیں سے مال بھی آ جائے گا, پیسہ بھی آ جائے گا, وہ فلانا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا, یہ علاج بھی ہو جائے گا, وہ جیت بھی جائے گا, اس کو ہرا بھی دوں گا, فلانا بھی کر دوں گا. اب یہ روحانی تجرب پہ جو ہے نا عقیدہ بھی ہم مکمل طور پہ نہیں رکھتے کہ سب کچھ ہی بس تسبیحات سے ہی ہو جائے گا. تو ہم نہ صرف مادیت پسند ہیں اور نہ ہم تجربات روحانی پسند ہیں, دونوں ہم نہیں ہیں بالکل بھی. تو مادے کو کوئی حیثیت ہی نہ دی جائے یہ بھی غلط ہو جائے گا, اور روحانی جو تجربات ہیں ان کو بھی بالکل حیثیت نہ دی جائے یہ بھی غلط ہو جائے گا. تو اس کے درمیان اعتدال کا راستہ. اس امت کی آپ عبادات کو دیکھ لیں تو عبادات بھی اس امت کی خاطر ترک دنیا کی تلقین ہے, اور نہ ہی دنیا کی وجہ سے ترک عبادت کا اجازت دیتی ہے. یعنی کہ کیا مطلب کہ بھائی عبادات میں ایسے مگن ہو جاؤ کہ گھر والوں کو ہی چھوڑ دو, لا تعلق ہو جاؤ, ایک کونا پکڑ لو, یا ایسے ہی عبادات سے غافل ہو جاؤ کہ بس گھر داری اور کاروباری اور بس مال ہی مال اسی میں پڑ جاؤ اور اللہ کو ہی بلا دو. تو یہ دونوں باتیں نہیں ہیں. اعتدال پر ہے یہ قوم, کیونکہ ایسی قومیں گزری ہیں جو یہ کرتی تھیں, اب بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو یہ کرتے ہیں. ایسے بہت سے مذاہب ہیں جو یہ کرتے ہیں کہ بھئی اگر اس مذہب میں آنا ہے تو آپ دنیا سے کٹ جائیں, آپ شادی نہیں کر سکتے, آپ اولاد نہیں کر سکتے, آپ دنیا کی اور جو ملنا ملانا اور یہ سارے تعلقات ہوتے ہیں سارے رشتے ختم کرنے پڑیں گے. بھائی یہ کون سا مذہب ہو گیا؟ تو اسلام میں اعتدال ہے. فکر و شعور کے اعتبار سے آپ دیکھیں یہ معتدل امت ہے, درمیانی راستے پہ چلنے والے. علم اور تحقیق کے دروازوں کو اس نے, ورنہ بہت سی قومیں گزری انہوں نے بند کر دیا کہ علم و تحقیق نہیں چل سکتی, اور نہ ہی بغیر سوچے سمجھے ہر تحقیق کی اقتدا کرنے لگتی ہے. تو ہماری یہ قوم کیا ہے؟ معتدل ہے. نہ تو ایسا ہے کہ علم و تحقیق کے دروازے مکمل بند کر دے, نہ یہ ہے کہ بھائی بس جو بات آ گئی اب اس پہ تحقیق شروع کر دو, ہر بات کے اوپر پیچھے لگ جاؤ. جیسے اصحاب کہف کے, جو کہف کے اندر, کوہ کے اندر کتا تھا تو وہ نر تھا یا مادہ تھا, کتنی اس کی اولادیں تھیں, اس کی شادی کتنے عرصے رہی, اس کی عمر کتنی تھی. ارے بھائی اس تحقیق کا کیا فائدہ نکلنا ہے؟ وہ جنت میں کیسے چلا جائے گا, اس میں کیا ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں کہ وہ جنت میں بھی چلے جائے, جیسے ان حضرت کو بھی وہ خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنی ہے. بھائی یہ کوئی تحقیق کی بات ہے؟ تو تحقیق کے مکمل دروازے بھی بند نہیں کرے, اور ہر چیز کی تحقیق کے پیچھے بھی یہ امت نہیں پڑی, درمیان میں رہے. کئی ایسی امتیں تھیں جنہوں نے بلا سوچے سمجھے نا ہر تحقیق شروع کر دی خود, اور کچھ نے بالکل انکار کر دیا. جیسے یورپ والوں کا میں نے ذکر کیا تھا, 200 سال پہلے مذہب سے دستبرداری کا اعلان کر دیا اور کہا کہ مذہب اور ترقی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے, ناممکن ہے. پھر ان کے اپنے ہی لوگوں نے اس کے خلاف معاملات پیش کر دیے تو کہنے لگے کہ ہمیں اب ماننا پڑے گا, مذہب کو بھی سیاست کے ساتھ جوڑنا پڑے گا, ورنہ اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا. اور دوسرا کام یہ ہوا کہ پھر جب یورپ کے سائنسدانوں نے کچھ ایسے نظریات پیش کیے جو بائبل ان کے اپنی مذہبی روحانی کتاب کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتے تھے,
تو پادریوں نے ایسے سائنسدانوں کو زندہ جلا دینے کا حکم کیا کہ بھائی ایسے سائنسدانوں کو تو زندہ جلا دینا چاہیے کہ جنہوں نے ہماری روحانی اور معزز اور مکرم کتاب کے مخالف جو ہے نا، یہ دیکھیں ایسے انہوں نے چیزیں پیش کر دیں، ایسے نظریات پیش کر دیے اور یہ کہا کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے، ایسے فیصلے کیے. لیکن مسلمان علماء نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا. الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوری تاریخ میں کبھی علماء نے علم و تحقیق کے دروازے بند نہیں کیے، بلکہ سائنسی تحقیق کے دروازے بند کرنا تو دور کی بات، آپ غور کریں قرآن نے تو یہ دروازے کھولے. سائنس نے تو بعد میں ان چیزوں پہ تحقیق کی، خود قرآن سے معلوم کر کے. یعنی کہ سائنس کیا چیز ہوتی ہے کہ مظاہر فطرت پر تحقیق کا نام، اس کو سائنس کہا جاتا ہے. اور قرآن کے نزول سے آپ پہلے دیکھ لیں تو انسان مظاہر فطرت کی خود الٹا پرستش کرتا تھا، پوجا کرتا تھا اور ڈرتا تھا. سورج سے لوگ ڈرتے تھے، چاند سے ڈرتے تھے، اور پہاڑوں سے اس قدر ڈرتے تھے، اور ان کو مسخر کرنا تو دور کی بات، الٹا ان کا خوف دلوں میں بیٹھا ہوا تھا. سورج کی پرستش، چاند کی پرستش، سمندر کی پرستش، یہاں تک کہ سانپ اور بچھو کی بھی یہ پرستش کر رہے ہوتے تھے، پوجا کرتے تھے. اس قدر ان سے خوف دلوں میں تھا. تو انسان ان کو پوچھتا تھا، ان کو تو مسخر کرنے کا تصور انسان کے دل و دماغ میں تھا ہی نہیں. لیکن قرآن پاک نے اس کو تسخیر کا راستہ دکھایا. اسی لیے تو دیکھیں نا، اس امت کو معتدل کہا گیا. یہ امت مکان کے اعتبار سے بھی معتدل امت ہے، اور فکر و شعور کے اعتبار سے بھی اس امت کو دیکھا جائے تو یہ بڑی معتدل امت ہے. اور کہا جاتا ہے ایک بات کہ کعبہ کو آپ اگر غور سے دیکھیں تو یہ پوری دنیا کے وسط میں واقع ہے. وسط درمیان، سینٹر آف دی ارتھ، اس کے درمیان میں، بیچ میں، ہر اعتبار سے یہ امت معتدل. یعنی ہمارے دیکھیں رب کا گھر بھی درمیان میں، وسط میں. تو یہ اللہ نے رکھا. اب اس امت پر وہ عہد طفولیت کا زمانہ بھی گزر گیا. یعنی کہ جیسے یہ امت آدم علیہ السلام کے وقت میں شروع ہوئی، اس وقت یہ بچپن کا زمانہ تھا. کرتے کرتے بنی اسرائیل اور ایک بڑا حصہ لاکھوں انبیاء گزرے، تو گویا یہ اب ان کا لڑکپن کا زمانہ گزر گیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے نا، یہ پھر جوانی کے بعد ادھیڑ عمر والا. تو اب بچے نہیں رہے. یوں کہا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ امت اب بچی نہیں رہی. اللہ نے اس امت کو سمجھدار پیدا کیا. اب یہ آخر کی طرف جا رہی ہے، اختتام کی طرف یہ امت جا رہی ہے، آخری عمر کا حصہ ہے. تو فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا، ہم نے تمہیں اعتدال والی امت بنایا. دین اور دنیا، سیاست اور مذہب، تجارت اور عبادت، ان سب کو ساتھ لے کر چلنے والی یہ امت ہے. اللہ نے اس امت کو ان تمام چیزوں کو، بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا بھائی سیاست کا مذہب سے کیا تعلق ہے، یہ تو الگ چیز ہے، یہ غلط بات ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو لے کر چلے. کسی کو بھی دوسرے کی وجہ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. بعض لوگ ایسا کر دیتے ہیں کہ بھائی چونکہ میں جو ہوں نا امام ہوں اس لیے میں کاروبار نہیں کر سکتا. بھائی ایسے ہی بعض دنیا دار لوگ کہتے ہیں بھائی میں چونکہ بزنس مین ہوں اور مجھے بڑا جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اس لیے لہذا میں حج نہیں کر سکتا، میں عمرے پہ نہیں جا سکتا، اور جی میں مسجد میں نہیں جا سکتا چونکہ میں شرابی ہوں، نعوذ باللہ میں فلانا گناہ کرتا ہوں، اس لیے جی میں نماز نہیں پڑھنے جا سکتا. بس یہ ان کی کیا ہے؟ غلط فہمی ہے. سب سے زیادہ مشکل چیز غور کیا جائے تو اعتدال ہی ہے، درمیانے راستے پہ چلنا، جس کو پگ ڈنڈی بھی کہا جا سکتا ہے سمجھنے کے لیے. اور اعتدال ہی اصل میں جو ہے نا ولایت ہے، اعتدال اختیار کرنا. اور یہی قرآن و حدیث دین کا اصل تقاضا بھی ہے کہ تمام شعبوں کے اندر انسان تمام شعبوں کو ساتھ لے کر چلے.
افراط اور تفریط کا شکار نہ ہو۔ افراط کیا کہتے ہیں؟ بہت زیادہ بڑھا دینا، کم کر دینا، یا بڑھا دینا، اور تفریط بہت زیادہ کم کر دینا۔ یہ نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر میں 2 رکعت فرض ہیں جماعت کے ساتھ، نہ 2 رکعت پڑھی آپ نے۔ اب ایک شخص کہے کہ بھائی میں تو 1 رکعت پڑھ سکتا ہوں، میری تو اتنی ہمت ہے، تو اس کی 1 رکعت پڑھنے سے فجر کی نماز اس کی ادا نہیں ہوگی۔ کوئی کہے کہ جی میرے تو بڑی طاقت ہے، میں تو 3 بھی پڑھ سکتا ہوں، 3 پڑھ لے تو 3 بھی نہیں ہوں گی۔ تو یہ ہے افراط و تفریط کا شکار ہو جانا۔ حقوق العباد، حقوق اللہ، دین، دنیا، عبادت، سیاست، تجارت، سب کو ساتھ لے کر چلے۔ بیک وقت آپ دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ کر کے دکھایا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے چونکہ معتدل امت بنایا، اسی لیے فرمایا کہ شہداء علی الناس، اس لیے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اللہ کا رسول تم پر گواہ بنے۔ یہ بڑی پیاری بات ہے۔ قرآن دیکھیں کیسے کھول کھول کے بتا رہے ہیں کہ تم قیامت کے روز اس بات پر گواہی دو گے کہ رسول نے اللہ کا حکم تم تک بالکل صحیح طریقے سے پہنچا دیا، اور رسول گواہی دیں گے کہ انہوں نے اللہ کا حکم تم تک پہنچا دیا۔ اور ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد 23 سال تک مسلسل دعوت دی اور تبلیغ کری، ایسے ماحول میں جو زمانے جاہلیت کا دور تھا، اس میں آپ نے نعرہ بلند کیا تکبیر کا، توحید کا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا، ایسے ماحول میں جس میں شرک عام تھا، لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہزاروں قسم کے ان کے بت تھے۔ ایسے گمراہی میں ڈوبے ہوئے ماحول میں پھر آپ نے محنت شروع کی اور حق ادا کر دیا۔ حجت الوداع آخری خطبے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ کیا فرمایا کہ میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ تو سارے مجمع نے مل کر یہی بات پکاری، کہا کہ آپ نے تو صرف پہنچانے نہیں دیا بلکہ پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا۔ ایسے زبردست انداز سے آپ نے پہنچایا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہتے ہیں کہ آسمان کی طرف ایسے انگلی اٹھا کے دیکھ کر یوں فرمایا کہ یا اللہ، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ آپ اس بات پہ گواہ رہی ہے کہ دیکھ لیں یہ سب کہہ رہے ہیں کہ میں نے حق ادا کر دیا۔ تو فرمایا تم انسانوں پر گواہ، رسول پیغام تم تک پہنچانے پر گواہ، اور ہم جو ہے نا آگے دوسروں تک دین پہنچانے پر گواہ بنیں گے، گواہی دیں گے، کیونکہ یہ امت کیا ہے؟ امت دعوت ہے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دین کا پیغام ساری امت تک پہنچانے کے لیے بھیجا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ امت کیا ہے؟ بھیجی گئی ہے۔ کس لیے نکالی گئی؟ کس لیے بھیجی گئی؟ کہ لوگوں کو حق کی بات کی طرف بلائے، نیکی کی بات، خود بھی نیک عمل کرے، دوسروں کو بھی برائی سے روکے، خود بھی برائی سے بچے، اور ایک اللہ پر ایمان رکھے۔ تو نیکی کی طرف بلانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، صرف مولویوں کی اور علماء کی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ کام صرف علماء ممبر سے کرتے رہیں گے بس، باقی ہم ہر عام خاص ہر قسم کے، حتیٰ کہ جو مخنث لوگ بھی ہیں نا، ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے۔ یہ اگر سمجھتے ہیں کہ ہم اس ذمہ داری سے دستبردار ہیں تو ایسا نہیں ہے۔ مسلمان جو بھی ہے وہ عام مسلمان کلمے کی دعوت دیتا رہے، ٹھیک ہے، وہ فتویٰ نہیں دے سکتا، مسئلہ نہیں بتا سکتا، لیکن کلمے کی دعوت سیکھ کر تو آگے پہنچا سکتا ہے ایک عام انسان بھی۔ تو ہم سے خطرناک گناہ یہ ہو گیا کہ ہم نے دین کی دعوت کی محنت کو چھوڑا، جبکہ اصل دین تر و تازہ اور با اثر یہی دین ہے جو اسلام ہے، جو کتاب اللہ ہے۔ کسی مذہب میں اتنی جان نہیں ہے، اور آپ غور کریں تو اس ترقی یافتہ دور کے اندر کوئی دوسرا مذہب اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ آج کی نوجوان نسل کو مطمئن کر سکے۔ یہ طاقت صرف اور صرف اس نوجوان نسل کو اس ترقی یافتہ دور میں مطمئن کرنے والی یہ قرآن کی طاقت ہے، یہ اسلام کی دعوت کی طاقت ہے۔
اس کے علاوہ کوئی طاقت ایسی نہیں ہے آج کے زمانے میں. جتنی کتابیں چونکہ ان کو تبدیل کر دیا گیا، اب وہ قائل نہیں کر سکتے، ان میں وہ طاقت ہی باقی نہیں رہی. اور قرآن کے آنے کے بعد سب سے طاقتور کتاب، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سب سے طاقتور نبی آپ ہی ہیں. اب یہ ہم سے سوال کیا جائے گا قیامت کے روز کہ جو تم نے سیکھا بتاؤ وہ کتنا آگے پہنچایا، کس کس تک پہنچایا. اور کسی بھی اعتبار سے پہنچاتے، دعوت کو دنیا تک پھیلانا پہنچانا اب اس زمانے میں بڑا آسان ہو گیا ہے. آپ دیکھیں تو دعوت کے لیے پہلے صحابہ پیدل چلتے تھے کئی کئی میل، خچروں پہ، گدھوں پہ، اونٹوں پر سواریاں کر کے پہنچتے تھے، اور ایک جنون ہوتا تھا عجیب قسم کا. ایک صحابی فرماتے وہ ان کے متعلق کہ ایسا دعوت کا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ایسا جنون تھا دعوت کا ان کے اندر کہ سمندر کے کنارے پر کھڑے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے، اور گھوڑے کے جوش میں آ کر گھوڑے کے پاؤں کو نا اس سمندر میں ڈال دیتے، اور آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہتے ہیں کہ اے اللہ، اگر مجھے یہ معلوم ہو، یہ پتہ چل جائے کہ اس پانی سے اس جانب دوسری طرف بھی آپ کی کوئی مخلوق بستی ہے، رہتی ہے، تو میں وہاں بھی پہنچوں گا ضرور، اور تیرے دین کا پیغام ان کو پہنچاؤں گا. اگر مجھے پتہ ہو تو میں ان گھوڑوں کو دوڑا دوں گا. ایسا جنون دعوت کا. یہی جنون کی وجہ تھی کہ مکہ اور مدینہ جس سے اس قدر محبت تھی، اپنے شہر سے کس کو محبت نہیں ہوتی؟ ہر کسی کو ہوتی ہے. اپنے شہر کو چھوڑنے کا دل نہیں کرتا، غیر شہر میں کچھ دن چلا جائے دل پریشان ہو جاتا ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ تو مدینہ اور مکہ بھی چلے جائیں نا اور 2 مہینے رہ لیں، 1 مہینے بعد وہ خود کہتے ہیں ہم اکتا جاتے ہیں. یہ حقیقت ہے. کئی ایسے مجھے خود وہاں ہمارے مسلمان بھائی ملے مختلف ممالک کے، جو آنسوؤں سے اس بات پر رو رہے تھے کہ آپ میرے لیے دعا کریں میری یہاں سے جان چھوٹے. تو اب اپنا علاقہ، اپنا شہر، اپنے لوگ انسان کو سکون سے تھوڑی بیٹھنے دیتے. تو مکہ اور مدینہ جس سے صحابہ کو اس قدر جنون والی محبت تھی، اس کے باوجود ان کی قبریں آپ غور کریں تو صرف مکہ اور مدینہ میں جنت المالا، جنت البقیع میں صرف تھوڑی ملتی ہیں، وہاں تو چند تھوڑوں کی ملتی ہیں، تھوڑے سے. باقی جو لاکھوں صحابہ تھے ان کی آپ کو قبریں پوری دنیا میں ملیں گی، جبکہ ان کو تو اتنی محبت تھی مکہ اور مدینہ سے، تو جہاں تک جا سکتے تھے دین کی دعوت کے لیے وہ گئے. اور اب تو اپنی بات پہنچانا دنیا کے آخر کونے تک بہت آسان ہو چکا ہے. لیکن اس کے باوجود، ان ذرائع ابلاغ کے موجود ہونے کے باوجود، ایک بٹن دبا کر اپنا پیغام دنیا کے کونے تک پہنچا دینے کے باوجود مسلمان اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. جو اصل فائدہ اٹھانے کی یہ چیز ہے نا، جبکہ یہ مذہب، دوسرے مذاہب والے لوگ اس سے خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں، جبکہ مسلمان کے دیکھیں تو خود اپنے گھر تک ان بددین والوں لوگوں کی دعوت پہنچ رہی ہے، کفر کی دعوت ہمارے اپنے گھروں تک پہنچ رہی ہے، شرک، فسق اور فجور کی دعوت ہمارے اپنے گھر تک پہنچ رہی ہے، بے حیائی، برائی کی دعوت ہمارے گھر پہنچ رہی ہے. اور وہ دعوت ان کی ہمارے گھر میں ہماری والدہ بھی دیکھ رہی ہے، ہماری بہن بھی دیکھ رہی ہے، ہمارے بچے بھی دیکھ رہے ہیں، ہماری بیوی خود دیکھ رہی ہے، ہم خود دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے والد دیکھ رہے ہیں. یعنی پورا گھرانہ تک وہ دعوت جو ہے نا ہر طریقے سے پہنچائی جا رہی ہے. تو لیکن دین کی دعوت، ایمان کی دعوت وہ مسجد سے بھی نہیں آگے جا رہی. مسجد میں صرف جو ہے نا ہم غور کر لیں تو میں نہیں سمجھتا، تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں الحمدللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ ہم نے 11 سال محنت کر کے پڑھ کے اس مقام پہ پہنچ گئے کہ اب انشاءاللہ ہم غلط بات اتنی آسانی سے کر نہیں سکتے. غلطی سے ہو جائے تو انسان ہے، اپنی طرف سے کبھی نہیں کریں گے. تو اور کوشش یہ ہے کہ بہترین سے بہترین بات ہو جائے، اور اللہ کی کتاب کی بات ہے.
لیکن پھر اس کے باوجود لوگوں کی رغبت نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ حالانکہ آپ ماہ رمضان کا مہینے میں دیکھیں یہ چل رہا ہے، لوگ روزوں سے ہیں، اور کس قدر جو ہے عبادات کا غلبہ ہے، شیطان مستقل جکڑ کے بند کر دیا گیا ہے، اور دل بھی مچلتا ہے کہ مسجد کی طرف جایا جائے، لیکن ہم اپنی مسجد سے صرف دیکھیں دعوت کو آگے نہیں پہنچا پا رہے. تو یہ کیا ایسی بات ہے؟ فطرت کیوں ہماری بدلتی جا رہی ہے؟ تو فرمائے کہ اس کا سوال آخرت میں ہم سے کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تم نے کتنی زبان استعمال کی دعوت کو پھیلانے میں، کتنا پیسہ خرچ کیا تھا، کس قدر دماغ لگایا، کیا کچھ کیا، بتاؤ ذرا. اور اللہ پاک جب نبی انبیاء علیہ السلام سے سوال کریں گے نا کہ کیا تم نے میرا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا تھا، تو پھر جب انبیاء علیہ السلام جواب دیں گے کہ ہاں یا اللہ ہم نے تو آپ کا پیغام اپنی امتوں تک بالکل پہنچا دیا تھا، تو بعض انبیاء علیہ السلام کے امتین کھڑے ہوں گے، کہیں گے کہ یا اللہ نہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے ہمیں آپ تک کا پیغام ہم تک نہیں پہنچایا تھا، یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. تو اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالی نبیوں سے پوچھیں گے کہ آپ کا کوئی گواہ ہے؟ تو کہتے ہیں پھر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑی ہو جائے گی، اور یہ کھڑے ہو کر کہیں گے کہ اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے آپ کا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا، ادریس علیہ السلام نے پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا، شعیب علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا، لوط علیہ السلام نے، حضرت یونس علیہ السلام نے، ایسے بتاتے جائیں گے کہ انہوں نے پیغام بالکل پہنچایا. تو پورے انسانیت پر گواہ بن کر کھڑے ہوں گے مسلمان امت محمدیہ، اور سارے مسلمانوں پر گواہ بن کر کھڑے ہوں گے رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ہاں یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میری امت نے سچ کہا کہ تمام نبیوں نے پیغام پہنچا دیا. اور وہ بھی کیا منظر ہوگا جب اللہ ہر امت میں سے ایک ایک گواہ کو کھڑا فرمائیں گے، اور ان سارے گواہوں پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ابی مجھے قرآن سناؤ. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ پر تو خود نازل ہوا ہے، آپ کو کیا سناؤں؟ فرمایا کہ کعب مجھے قرآن سناؤ، اللہ نے کہا ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ ابی بن کعب سے قرآن سنے. تو ایک دم جیسے ہی انہوں نے سنا واقعی اللہ نے کہا ہے، رو پڑے، آنسو نکل گئے، کہا ہاں اللہ نے حکم کیا ہے. پھر کہتے ہیں کہ سورہ نساء، آنکھیں بند کر لی، سورہ نساء پڑھنا شروع کرے، چند آیات کی تلاوت فرمائی، آخری آیت پر پہنچے جو پڑھ لیتے، اس میں تھا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. جب یہ آیت پڑھی کہتے کہ میں نے جو ہے نا آنکھ کھولی، جب یہاں تک پہنچا آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں، گویا وہ پورا منظر ان کے سامنے آ گیا کہ جب آپ کو گواہ بنا کر کھڑا کیا جائے گا سارے مسلمانوں پر. تو فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا. دیکھیں کیسی زبردست اللہ نے یہاں پر ہمیں جو ہے نا باتیں سمجھائی ہیں، اور جس قبلے پر آپ اب تک تھے اسے ہم نے اسی لیے رکھا تھا تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون ہے جو الٹا پھر جاتا ہے، کون انکار کرتا ہے اور کون آپ کے ساتھ چلتا ہے. یہ بھی ہم چیک کرنا چاہتے تھے. ایک طرف تو قریش تھے جن کے دل میں کعبہ کی دیکھا جائے تعظیم تھی، کہتے تھے کہ ہم کو اعتراض ہے اس بات پر کہ واقعی اگر آپ ملت ابراہیمی سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر کعبے کو اپنا قبلہ کیوں نہیں بناتے. دوسری طرف یہود تھے، وہ کہتے تھے جو بیت المقدس سے بڑی محبت رکھنے والے لوگ تھے. اللہ فرماتے ہیں گویا ہم نے دونوں کو آزمایا کہ کون ہے جو اللہ کی محبت کی خاطر ایک قبلے سے دوسرے قبلے کی طرف پھر جاتا ہے،
کیونکہ اصل تو کیا ہے؟ اللہ کا حکم. جیسے ابلیس کو ملا تھا، اللہ کے حکم سے روگرداں ہو گیا، جو ایک خاص مقام پر جمع رہتا ہے. چنانچہ جو ایمان والے تھے، این نماز کے درمیان جب تحویل قبلہ یعنی کہ قبلے سے گھوم جانے کا حکم ملا نا، تو این نماز کے وقت اس مسجد کا نام بھی قبلتین ہے، دو قبلوں والی مسجد، دونوں جانب اوپر جانماز لگا ہوا ہے، نیچے بھی لگایا ہوا ہے، یعنی کہ ایک الٹا جانماز ہے ایک سیدھا ہے. تو بتاتے ہیں ایسے یوں پورا گھوم گئے. نماز کے اندر ہی جو ماننے والے تھے نا جمے ہوئے تھے، وہیں حکم ملا، حضور علیہ السلام گھوم گئے، سارے مسلمان بھی اپنی جگہ سے گھوم گئے. پھر ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جب گھوم گئے تو نبی علیہ السلام تو یوں آگے کھڑے ہوئے تھے نا، اب وہ پیچھے ہو گئے نا، تو ہو سکتا ہے بھائی اجازت تھی عمل قلیل کے ساتھ وہ چل کے آگے بڑھ گئے ہو. نمازیوں سے آگے ہوتا ہے نا امام، تو جب گھوم گئے تو پیچھے رہ گئے، تو اس طرح وہ آگے بڑھ گئے ہو. تو اب کیا ہے، سارے مسلمان بھی اپنی جگہ سے گھوم گئے کہ بھائی اللہ کا حکم مل گیا. اب بیت المقدس مدینہ سے شمال کی جانب اور کعبہ جو ہے وہ میں نے بتایا تھا کہ جنوب کی جانب ہے. یہ بات ذہن نشین رکھنا نا، یہ نہایت ضروری ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے. میں پھر بتاتا ہوں، شروع میں نے بتایا تھا کہ بیت المقدس جو ہے نا یہ مدینہ سے شمال کی طرف ہے، اور کعبہ جو ہے وہ جنوب کی طرف، یعنی شمال یہ اور جنوب یہ تصور کر لیں کہ یہ شمال ہے یہ جنوب ہے. تو بالکل الٹ سمت ہے، 360 ڈگری کی اس میں گھومنا پڑتا ہے. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت میں نماز پڑھ لیتے اور جو اپنے اپنے محلے میں پڑھ لیتے، ان کو بھی جیسے یہ حکم کا پتہ چلا وہ بھی نماز میں گھوم گئے، جبکہ ان کو بھی کعبہ سے محبت تھی. تو حکم کو مانا کہ ہمیشہ گویا اپنی مرضی کو اپنے آپ کو مٹا دینا، اللہ کی مرضی پر اپنی مرضی کو فنا کر دینا، یہ مسلمان ہے. اس کا نام یہ ہے شریعت، اس کا نام شریعت ہے کہ سب کچھ اللہ کی مرضی میں ہو. ورنہ نماز روزہ میں کیا ہے حقیقت میں دیکھا جائے، اس میں بذات خود کچھ تھوڑی ہے. جیسے وقت پر نماز پڑھنے کا حکم ہے، لیکن یہ عبادت بھی ہے بہت بڑی. اور جب یہی مسلمان عرفات میں ہوتا ہے تو اللہ نے کیا حکم کیا ہے؟ بھائی اب وقت پہ نہیں پڑھنی. اور اگر یہ کہ بھائی میں تو 25 سال سے وقت پہ نماز پڑھ رہا ہوں آج بھی میں لہذا وقت پہ ہی نماز پڑھوں گا، میں اللہ کا حکم نہیں مانوں گا، تو اس کو کیا کہا جائے گا کہ یہ نافرمان شخص ہے. اس نے اللہ کی فرما برداری سے روح گردانی کر لی جیسے شیطان نے کی. مزدلفہ کے اندر حکم دیا وقت پر نہیں پڑھنی بھائی، تو اللہ کا حکم اصل ہے، نماز اصل تھوڑی ہے. اللہ جس وقت کہیں گے اس وقت پڑھیں گے. اللہ آپ کہیں گے بغیر نماز کے سجدہ کرو تو کریں گے، جیسے ابلیس کو کہا تھا، اوروں نے بھی تو کیا نا. جیسے آپ فرمائیں گے ہم تو وہ کریں گے، ہم تو آپ کی بات سمجھتے ہیں، آپ کے نبی کی بات سمجھتے ہیں، اور کسی کی بات ہمیں سمجھ نہیں آتے. تو بے وقت پڑھو، اللہ نے حکم کرا. اب اگر وقت پر پڑھے گا نافرمان بن جائے گا. تو بندگی اللہ کی اطاعت کا نام ہے. تو فرمایا کہ ہم نے قبلے کو بنایا ہی اسی لیے تھا، یہ قبلہ ہم نے گھمایا اسی لیے تھا کہ ہم یہ بات جان لیں کہ یہ آخری نبی تھے، آخری امت تھی. اللہ اپنے نبی کو چھانٹ چھانٹ کر، کہتے ہیں نا چھانٹ چھانٹ کے، چھاننا کہتے ہیں نا اس کو، تو چھانٹ چھانٹ کر جو ہے نا دیکھ لے، چیک کر لے کس طرح ہر آزمائش میں ان کو ڈال کر جانچ لیا جائے. تو اللہ نے جانچ لیا، ہر ایک کی تصدیق ہو گئی. تو کوئی صدیق اکبر بن گیا، حضرت ابو بکر صدیق، کوئی جو ہے فاروق اعظم بن گیا، کوئی ذو النورین بن کے نکل آیا، کسی کو اسد اللہ کا لقب مل گیا، کسی کو سیف اللہ کا لقب مل گیا. ایسے پیارے پیارے نام مل گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے خوشخبریاں مل گئیں کہ فلانا بھی جنتی، یہ بھی جنتی، وہ بھی جنتی. 10 کے نام آپ نے گنوا دیا. ایسے خوش نصیب و بابرکت کیسے بنے؟ حکم مان کر. تاکہ ہم بھی جان لیں، الگ الگ کر لیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے. اگرچہ یہ معاملہ قبلہ بدلنا بڑا سخت عمل تھا. تو یہی اللہ فرما رہے ہیں وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، کیونکہ جنہوں نے کعبہ کی بڑی تعظیم کی تھی نا وہ سارے مشرک، کیونکہ یہ سب کعبہ کی تعظیم کرتے تھے. میں نے بتایا شروع میں بھی، ابو جہل، ابو لہب،
یہ بھی تعظیم کرتے تھے. جھاڑو دینا بھی پسند تھا ان کو کہ کعبہ بھائی عظمت والا ہے, بڑا کام ہے, یہ باعث فخر ہے. ہم تو مسجد میں جھاڑو دینا سوچ بھی نہیں سکتے, دری کو جھاڑ دینا. لیکن یہ اس وقت کے غیر مسلم, لیکن پھر بھی بہت سے لوگ ہیں ماشاءاللہ چھپ کر کرتے ہیں کام, اللہ جانتے ہیں. ان کے لیے بیت المقدس کو قبلہ تسلیم کرنا بڑا مشکل عمل تھا, اور جو بیت المقدس کو ماننے والے تھے ان کے لیے بیت اللہ کعبۃ اللہ کو قبلہ ماننا بڑا مشکل عمل تھا. فرمایا یہ اگرچہ بڑا سخت معاملہ تھا, لیکن جن کو اللہ ہدایت دے دے ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. تو فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ, اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع ہو جانے دے. جب تحویل قبلہ ہوا, اس کا حکم نازل ہوا, اور مکہ کی اگر آپ وہ والی روایت لے لیں کہ 13 سالہ زندگی میں بھی مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی, تو اگر اس قول کو مان بھی لیا جائے تو, اور یہ 13 سال اور وہ 16 مہینے مدینہ کے, کل ملا کے 14 سال 6 مہینے بن جاتے ہیں. تو اگر یہ روایت مان لی جائے تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی گئی. اس درمیان بہت سے مسلمان دنیا سے فوت بھی ہو گئے, انتقال ہو کے چلے گئے. مخالفین نے یہ کہنا شروع کرا کہ تم یہ بتاؤ کہ جو نمازیں انہوں نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے رخ کر کے پڑھی تھیں ان کا اب کیا بنے گا. تو یہ آخری اعتراض ان کا, کہنے لگ گئے. اسی کا جواب اللہ دے رہے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ, اللہ تمہارے اعمال کو ضائع تھوڑی, ایمان کو ضائع نہیں ہونے دیتا. انہوں نے کیا اعتراض کیا, انہوں نے کہا کہ جو نمازیں تم نے پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی تھیں ان کا کیا بنے گا, ان نمازوں کا تو بتاؤ, وہ تو ضائع چلی گئیں. اور تحویل قبلہ کے گم جانے کا حکم جو نازل ہوا, اس سے پہلے جو لوگ دنیا سے فوت ہو گئے انہوں نے اس کا مطلب غلط سمت میں نماز پڑھ لی, یہ اعتراضات کیے. ان کا کیا ہوگا, ان کی نمازیں تو برباد ہو گئی نعوذ باللہ. تو اللہ نے جواب دے دیا پہلے ہی, فرمایا کہ فکر مت کرو ان کی باتوں کی وجہ سے, دشمن کے پروپیگنڈے سے ہرگز متاثر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ تو اپنے مسخرے پن پروپیگنڈے کرتے رہیں گے, آپ ان کے چکروں میں نہ پڑیں, آپ اپنی عبادت میں لگے رہو. اور قبول تو کس نے کرنا ہے, انہوں نے تھوڑی کرنا ہے, اللہ قبول کرنے والے. تو متاثر نہ ہو, کبھی اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. یہ نقطہ ایک ادھر قابل غور ہے. آخری بات کہ یہاں اللہ نے نماز کو ایمان فرمایا. ایمان تو اصل کیا ہے, کل ہے, یعنی کہ مکمل. اور یہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ یہ تو جز ہیں سارے. تو فرمائے کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں فرمائے گا. گویا کل کا اطلاق اللہ نے جز پر کیا ہے.